Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, आज 2 जनवरी है और आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 1 हरकुलिस की रीडिंग करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसी लेसन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाया था. इस लेसन की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन कर दी थी. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी बात. लेकिन आज इसी लेसन की हाफ लेसन की हम रीडिंग करेंगे. तो इस लेसन की जहाँ तक हमने आज रीडिंग करनी है वहाँ तक के मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिए हैं. तो मैं इन मीनिंग्स को पहले रीड कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम बुक से लेसन की रीडिंग करेंगे. फर्स्ट वर्ड है क्लब. क्लब मीन डंडा. उसके बाद बाव है. बाव का मतलब कमान. तीर कमान जो होता है उसमें जो कमान होती है उसको बाव कहा जाता है. उसके बाद आर्मर. आर्मर मीन ज़रा बख्तर. ज़रा बख्तर जो कि जंगों के अंदर, लड़ाइयों के अंदर ढाल के तौर पर जो है वो पहना करते थे जंगजू लोग, उसको ज़रा बख्तर कहा जाता है. उसके बाद एडवेंचर्स, मुहिमात को कहा जाता है. जो भी मुश्किल काम कोई सरंजाम देना चाहे उसको एडवेंचर कहा जाता है. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 100 एडवेंचर्स थी, मुश्किल तरीन मुहिमात जो कि हरकुलिस ने सर की हैं. उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है सर. सर मीन खिदमत करना या खिदमत करता था. डिफिकल्ट एरेंड्स, मुश्किल सफ़र. एरेंड कहते हैं किसी मुश्किल काम को सरंजाम देने के लिए कोई सफ़र करना, कोई फासला तय करना, उसको एरेंड कहा जाता है. तो इन जनरल डिफिकल्ट एरेंड्स, मुश्किल सफ़र. उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है लेबर. लेबर मुशक्कतें या मुश्किल काम. सेंट फॉर मीन बुलवाया. उसके बाद फेच. फेच का मीनिंग है लाना. सिंगिंग मेडन्स, गाना गाने वाली दोशीज़ाएं या गाना गाने वाली लड़कियां. अगला मीनिंग है निम्स. निम्स मीन देवताओं की बेटियां. जैसे मैंने आपको लेसन में एक्सप्लेन किया था कि कदीम यूनानी लोगों में जो है वो गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट था, लिहाजा उन्हीं देवताओं की जो बेटियां होती थी उनको निम्स कहा जाता था. उसके बाद ड्रैगन. ड्रैगन मीन अजदहा. नेक्स्ट मीनिंग है अफ्रीड ऑफ. अफ्रीड ऑफ मीन खौफजदा होना. मेडोज. मेडोज मीन चरागाहें, सब्जाजार. कॉर्नफील्ड्स मीन मकई के खेत. ओपन कंट्री, खुली जगह, यानी बिल्कुल खुला इलाका जहां पर कोई पौधे दरख्त वगैरह ना हो. वेस्ट प्लेसेस, गैर आबाद जगह, यानी जहां पर कोई आबादी मौजूद ना हो, इंसान ना रहते हों, इवन के जानवर भी ना रहते हों, तो वो वेस्ट प्लेसेस. शिफ्टेड, मुंतकिल कर देता या मुंतकिल किया. टायर्ड मीन थक जाता. रिमेंबर्ड, याद करता. रोल्ड अप, लपेट लेता. इनॉर्मस लेग्स, बड़ी टांगे. बेयर्डेड हेड, दाढ़ी नुमा सर, यानी ऐसा सर जिसमें दाढ़ी मौजूद हो. डिस्टेंस, फासला. तो ये है डियर स्टूडेंट इस लेसन के वो मीनिंग्स जहां तक हमने आज इस लेसन की रीडिंग करनी है. तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. होल्डिंग अप द स्काई जो है वो इसका सब टाइटल है हरकुलिस के लेसन का, यानी आसमान को थामना. तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि एटलस नामी कैरेक्टर है जिसने आसमान को थामा हुआ था और फिर उसकी जगह हरकुलिस जाता है, वो कुछ देर के लिए आसमान को थामता है. तो इसलिए इसका सब टाइटल है होल्डिंग अप द स्काई, आसमान को थामना. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट ग्रीक हीरो. एक मरतबा का जिक्र है कि अजीम हीरो था यूनानी, हरकुलिस, जिसका नाम हरकुलिस था. He was taller and stronger than anyone you have ever seen. वो इतना ज्यादा दराज कद और ताकतवर इंसान था कि आपने इससे पहले नहीं देखा होगा. यानी जितने भी इंसान आपने जमीन पे देखे होंगे उनमें सबसे ज्यादा दराज कद और ताकतवर इंसान था हरकुलिस. ऑन हिज शोल्डर ही कैरीड अ क्लब. अपने कंधे के ऊपर वो एक डंडा लेके चलता था. एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ बाव. और अपने हाथ में कमान रखा करता था. ये लेसन में आप देख सकते हैं, ये हरकुलिस खड़ा है,
ابھی وہ جو ڈنڈا ہے وہ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ میں کمان کا تھوڑا سا سرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو on his shoulder he carried a club and in his hand he held a bow. Instead of armor he wore a loin skin. زرہ بختر کی بجائے وہ شیر کی کھال پہنا کرتا تھا ڈھال کے طور پر. اینڈ انسٹیڈ آف ہیلمٹ، اور آہنی ٹوپی کی بجائے ہیلمٹ جیسا کہ عموماً جو ہے وہ بائک پہ استعمال کیا جاتا ہے یا قدیم جنگوں میں آہنی ٹوپی استعمال کی جاتی تھی دشمن سے بچاؤ کے لیے. He pulled the lion's head over his own head. اس آہنی ٹوپی کی بجائے وہ شیر کی کھوپڑی جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ چڑھا لیا کرتا تھا. یعنی ایک خوفناک اپیرنس بن جاتی تھی. تو پہلے ہی بڑا دراز قد اور طاقتور انسان تھا، اوپر سے اس قسم کی وضاحت سے اور زیادہ خوفناک اور ڈراؤنا ہو جاتا تھا. ہرکلس واز دا ہیرو آف 100 ایڈونچرز. ہرکلس 100 مہمات کا ہیرو تھا، یعنی 100 مہمات کامیابی سے سر انجام دے چکا تھا. ہرکلس سروڈ اے کنگ. ہرکلس ایک بادشاہ کی خدمت کیا کرتا تھا. The king was afraid of him. بادشاہ اس سے خوفزدہ رہتا تھا. So again and again he sent him on difficult errands. لہذا بار بار وہ اس کو مشکل مہمات پر بھیج دیا کرتا تھا، اس لیے تاکہ وہ زندہ سلامت واپس ہی نہ آ سکے. These errands are called the labors of Hercules. ان مہمات کو ہرکلس کی دشواریاں کہا جاتا ہے، یا ان مشکل سفر جو اس نے کیے ان کو اس کی دشواریاں کہا جاتا ہے. بیکاز دا کنگ آرڈرڈ ہم ٹو ڈو سچ ہارڈ اینڈ ڈیفیکلٹ تھنگ. کیونکہ بادشاہ اس کو احکامات دیا کرتا تھا کہ اس قسم کے دشوار اور مشکل کام سر انجام دے. مقصد اس کا یہی ہوتا تھا کہ یہ کسی مشکل مہم پہ جائے اور کبھی واپس نہ آئے. ہرکلس had 12 labors. ہرکلس کی 12 مشکل مہمات تھی. ویسے تو چھوٹی بڑی 100 مہمات سر انجام دے چکا تھا، لیکن ان سب میں جو مشکل ترین مہمات تھیں وہ 12 تھی. اینڈ دس از دا اسٹوری آف ون آف دیم. اور یہ جو لیسن آ رہا ہے یہ بھی ان 12 مہمات مشکل ترین مہمات میں سے ایک مہم پر مشتمل ہے. ون مارننگ دا کنگ سینٹ فار ہرکلس. ایک صبح بادشاہ نے ہرکلس کو بلایا. دا کنگ واز سو افریڈ آف ہم. بادشاہ اس قدر خوفزدہ ہوتا تھا اس سے that he never let him come into the palace. کہ وہ کبھی بھی اس کو محل کے اندر نہیں آنے دیتا تھا. ہرکلس stood by the gate. ہرکلس گیٹ کے پاس کھڑا ہوتا تھا. and the king stood on the wall. اور بادشاہ محل کی دیوار پہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. with 20 soldiers on each side of him to keep him safe from the bow and the club. اور بادشاہ سلامت کے دونوں طرف 20 سپاہی ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، 20 سپاہی ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، تاکہ وہ بادشاہ سلامت کو ہرکلس کے ڈنڈے اور اس کے کمان سے بچائیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ ڈنڈا زور سے وہیں سے گھمائے یا کمان میں تیر جو ہے نا وہ لگا کے اور بادشاہ کا کام تمام کرتے. لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر 20 سپاہی اپنے دونوں طرف بادشاہ کھڑا کرتا تھا، پھر ہرکلس سے بات کرتا. دا کنگ سیڈ. بادشاہ نے کہا فیچ می 3 golden apples. کہ میرے لیے 3 سنہری سیب لاؤ. ویئر شیل آئی فائنڈ دیم آسکڈ ہرکلس. ہرکلس نے پوچھا جی کہاں تلاش کروں ان سیبوں کو؟ ان دا گارڈن آف دا سنگنگ میڈنز. گانا گانے والی لڑکیوں کے باغ میں. Who are the singing maidens? asked Hercules. اب ہرکلس نے پوچھا جی وہ گانا گانے والی لڑکیاں کون ہیں؟ They are singing nymphs, young girls. وہ گانا گانے والی دیوتاؤں کی بیٹیاں ہیں، یعنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو دیوتاؤں کی بیٹیاں اور گانا گاتی ہیں. وہ ڈانس اینڈ سنگ راؤنڈ دیئر ایپل ٹری. جو کہ اپنے ان سیب کے درخت کے گرد رقص بھی کرتی ہیں اور گانا بھی گاتی ہیں. A dragon guards the tree. اور ایک اژدہا ہے بہت بڑا جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی اس درخت کو نقصان نہ پہنچائے یا دیوتاؤں کی بیٹیوں کو نقصان نہ پہنچائے. I am not afraid of dragon, said Hercules. ہرکلس نے کہا یہ اژدہے سے مجھے نہ ڈراؤ، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. But where is the garden of the singing maidens? یہ بتا دو کہ ان گانا گانے والی لڑکیوں کا باغ کہاں ہے، مجھے صرف اتنا بتاؤ. I do not know, no one knows. اس کے جواب میں بادشاہ نے کہا نہ مجھے پتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے. You have to find it. خود آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. This is the hardest of labors, answered the king. اور بادشاہ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ مہمات میں سے مشکل ترین مہم ہے تمہاری.
کہ جس میں تمہیں ڈائریکشن کا ہی پتہ نہیں ہے کہ تم نے کس سمت میں جا کے اور اس باغ کو ڈھونڈنا ہے اور پھر ان سیبوں کو لے کے آنا ہے. سو ہرکلس went away. لہٰذا جیسے ہی اس کو حکم ملا ہرکلس چلا گیا. He put on his lion skin. اس نے اپنی شیر کی کھال پہن لی and started walking. اور چلنا شروع کیا. He walked south. وہ جنوب کی جانب چلا. ہرکلس walked all day and the next day and the next. ہرکلس پورا دن چلا, اگلے دن چلا اور اس سے اگلے دن چلا. He walked all week and the next week and the next. وہ پورا ہفتہ چلتا رہا, اس سے اگلے ہفتے چلتا رہا اور اس سے اگلے. He walked for months. وہ کئی مہینوں چلتا رہا اس باغ کی تلاش میں کہ جہاں پر اس کو سنہری سیب مل جائیں. He walked past meadows. وہ چراگاہوں کے پاس سے گزرا and corn fields. اور مکئی کے کھیتوں کے پاس سے گزرا. Through forest. جنگلات سے گزرا and open country. اور کھلی جگہوں سے گزرا. In desert. صحراؤں سے گزرا and waste places. اور غیر آباد جگہوں سے گزرا. ظاہری بات ہے کئی مہینوں تک وہ یہ سفر کرتا رہا تو مختلف مقامات سے اس کا گزر ہوا ہے جن کا ذکر یہاں ہے. Whenever he met anyone he asked. جب بھی اس کی کسی انسان سے ملاقات ہوتی وہ پوچھتا Where is the garden of the singing maiden. کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ گانا گانے والی لڑکیوں کا باغ کہاں ہے. No one knew. کوئی نہیں جانتا تھا. And most people ran away. اور بہت سارے لوگ تو جو ہی وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ بھاگ جاتے تھے کیونکہ اپیرنس بڑی ڈراؤنی قسم کی تھی ہرکلس کی. لہٰذا زیادہ تر لوگ تو خوفزدہ ہو کے ویسے ہی بھاگ جاتے تھے. ہرکلس went on walking. ہرکلس چلتا رہا. When he was hungry he hunted. جب اس کو بھوک لگتی وہ شکار کرتا. When his club grew heavy. جب اس کا ڈنڈا بھاری لگتا he shifted it from one shoulder to another. تو وہ اس ڈنڈے کو ایک کندھے سے اتار کے دوسرے کندھے پر منتقل کر لیتا. When he was tired. جب وہ تھک جاتا he remembered that he was the hero of 100 adventures. جب وہ تھک جاتا اور مایوسی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی تو پھر اس کو یاد آتا کہ تم تو 100 مہمات کے ہیرو ہو. اگر ایسے خالی ہاتھ لوٹ گئے, ناکام لوٹ گئے تو پھر کیسے سامنا کرو گے وہاں کے لوگوں کا, بادشاہ کا کیسے سامنا کرو گے؟ تمہارے لیے تو انتہائی شرمندگی کی باعث ہوگی یہ بات. لہٰذا وہ یہ بات یاد کرتا اور پھر جو ہے وہ اس میں اس بات اور اس سوچ کے تحت دوبارہ وہ ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا. وہ کہتا نہیں میں نے یہ کام کر کے جانا ہے. At night he went to sleep by a fire. رات کے وقت وہ آگ کے قریب سوتا. Rolled up in his lion skin. اپنی اسی شیر کی کھال میں لپٹ کے. ایک تو سردی سے بچاؤ ہو جائے, دوسرا کوئی موذی جانور جو ہے وہ بھی نیند کی حالت میں وہاں نہ آئے آگ کی وجہ سے. One morning he saw mountains far in the distance. ایک صبح اس نے دور فاصلے پر پہاڑ دیکھے. One was shaped like a giant man. اور ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ایسے کوئی دیو قامت انسان کی طرح دکھائی دیتا تھا. Soon Hercules could see enormous legs. جلد ہی جب وہ ہرکلس چلتا رہا تو اسے بڑی ٹانگیں دکھائی دی. Enormous arms. بڑے بازو دکھائی دیے. And shoulders. اور کندھے دکھائی دیے. And an enormous bearded head. اور ایک بہت بڑا داڑھی نما سر اس کو دکھائی دیا جب وہ قریب پہنچا. Head, hands and shoulders carried the sky. سر, ہاتھ اور کندھوں کے اوپر آسمان کو اٹھایا ہوا تھا. یعنی وہ جو دیو قامت انسان اس کو دور سے دکھائی دے رہا تھا, جب وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اپنے سر, ہاتھوں اور کندھوں کے ذریعے اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تصویر میں, سر, کندھے اور ہاتھ کے ذریعے اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. تو یوں جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک دیو قامت انسان, جو دیو قامت پہاڑ نظر آ رہا تھا, یہ ایک دیو قامت بڑا انسان ہے جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہیں تک آج کے لیسن کی ہماری ریڈنگ تھی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.